السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا اور میں آپ سے مخاطب ہوں برمنگھم سے۔ اس ہفتے دنیا میں 3 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ایک اہم ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے۔ دوسری طرف چائنا کی جانب سے گولڈ کی بائنگ ایک مرتبہ پھر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی نے گلوبل اکانومی کے لیے بھی کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 3 الگ الگ سٹوریز نہیں ہیں، اگر آپ ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک بہت انٹرسٹنگ پکچر سامنے آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا آخر کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہونے والے ڈیفنس پیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا اس ایگریمنٹ میں اکٹھا ہونا میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت اہم اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب مڈل ایسٹ کا پورا سیکیورٹی لینڈسکیپ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری کنفلکٹ، ہوتھیوں کے حملے، ریڈ سی میں شپنگ کو درپیش خطرات اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کی صورتحال نے خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ایک نئی ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں اہم جگہ حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ کولڈ وار ہو، افغانستان ہو یا پھر وار اینڈ ٹیرر ہو، مختلف ادوار میں پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور جو ڈیفنس کیپیبلٹی نے اسے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اہم بنایا ہے۔ لیکن ہماری ایک ہسٹوریکل ویکنس رہی ہے، ہم اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سسٹینیبل اکنامک اسٹرینتھ میں کنورٹ نہیں کر سکے، اور میرے خیال میں اس مرتبہ ہمیں غلطی ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی پریمیم سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہماری جغرافیائی پوزیشن، ڈیفنس کیپیبلٹی اور ریجنل امپورٹنس کی ویلیو ایک مرتبہ پھر سے بڑھ رہی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہوگی کہ پاکستان کو یہ سیکیورٹی پریمیم مل گیا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اس سیکیورٹی پریمیم کو پروڈکٹیوٹی پریمیم میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، یعنی ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، ٹیکنالوجی کیسے آئے گی، انڈسٹریل پروڈکشن کیسے بڑھے گی، اور پاکستانی نوجوان کے لیے جابز کیسے کریٹ ہوں گے۔ اور یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ کمبینیشن بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے پاس کیپٹل اور انرجی ریسورسز ہیں، ترکی کے پاس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی اور ڈیفنس ایکسپرٹیز موجود ہیں، جبکہ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے پاس ایک بڑی ورک فورس، اہم جغرافیائی پوزیشن ہے، ڈیفنس کیپیبلٹی اور ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ تو ذرا اس کمبینیشن کو دیکھیے، اگر آپ کے پاس سعودی کیپٹل ہو، ٹرکش ٹیکنالوجی ہو اور پاکستانی پروڈکشن ہو، اگر یہ 3 چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں تو یہ تعلق صرف ڈیفنس کوآپریشن تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایک سیریس اکنامک پارٹنرشپ بن سکتی ہے۔ ڈیفنس انڈسٹری کو ہی دیکھ لیجئے، پاکستان اور ترکی پہلے ہی اس شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب بھی اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کو صرف سیکورٹی پرووائڈر بننے کی بجائے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفنس ایکسپورٹس کی طرف جانا چاہیے۔ تو فرض کریں مستقبل میں کوئی ڈرون یا ڈیفنس سسٹم مشترکہ طور پر ڈیولپ ہوتا ہے، تو میرے لیے صرف یہ سوال اہم نہیں ہوگا کہ وہ سسٹم کتنا ایڈوانسڈ ہے، میرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی جو ویلیو چین ہے اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہے، کتنے کمپوننٹس پاکستان میں بن رہے ہیں، کتنے پاکستانی انجینئرز اس پر کام کر رہے ہیں، اور کتنی ٹیکنالوجی پاکستان ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور کیا ہم اسے آگے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جیو پولیٹکس کو اکنامکس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ذرا اس پوری پکچر کو مڈل ایسٹ میں جاری صورتحال کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ کنفلکٹ، ہوتھیوں کے حملے، ریڈ سی میں شپنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش نے ایک بہت اہم بات واضح کر دی ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ریڈ سی میں ہونے والا ایک میزائل اٹیک بظاہر ہم سے ہزاروں میل دور ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک تک پہنچ سکتا ہے۔ شپنگ انشورنس مہنگی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ سامان لانے لے جانے کی فریٹ کاسٹ بڑھتی ہے، آئل سپلائی متاثر ہوتی ہے، انرجی پرائسز پر پریشر آتا ہے، اور بزنسز کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اور بالآخر اس کا جو اثر ہے وہ انفلیشن اور عام آدمی کی جیب تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مڈل ایسٹ میں ہونے والا سیکیورٹی کرائسس صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہتا، بہت جلد وہ ایک گلوبل اکنامک پرابلم بن جاتا ہے۔ اب اسی پکچر میں چائنا کو شامل کریں تو میرے خیال میں سٹوری اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر چائنا کی جانب سے گولڈ کی بائنگ بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ چائنا ایسے وقت میں گولڈ خرید رہا ہے جب اس کی جو پرائسز ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بلند سطح پر ہیں. تو سوال یہ ہے چائنا اتنا گولڈ کیوں خرید رہا ہے؟ تو اس کا ایک آسان جواب دیا جاتا ہے کہ چائنا ڈالر سے دور جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں سٹوری اتنی سمپل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو چائنا اپنے ریزروز کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جیو پولیٹکس شاکس کے خلاف فائنینشیل پروٹیکشن بلڈ کر رہا ہے، اور شاید ایک ایسے گلوبل فائنینشیل سسٹم کے لیے اپنے اسٹریٹجک بفرز مضبوط کر رہا ہے جو آنے والے برسوں میں آج کے مقابلے میں زیادہ فریگمنٹڈ ہو سکتا ہے. تو اصل سوال یہ نہیں کہ چائنا گولڈ کیوں خرید رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ چائنا کس قسم کی دنیا کے لیے پریپیئر کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہاں گولڈ کو اکیلے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو ایران کنفلکٹ کے بعد چائنا نے کروڈ آئل کے اسٹریٹجک ریزروز بھی بڑھائے. گولڈ اور آئل مختلف ایسٹس ہیں، لیکن اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو دونوں ایک انٹرسٹنگ سٹوری بناتے ہیں. آئل کسی ملک کو انرجی سیکیورٹی دیتا ہے، جبکہ گولڈ غیر یقینی فائنینشیل حالات میں ایک طرح کی فائنینشیل انشورنس فراہم کرتا ہے. یعنی چائنا ایک طرف انرجی سیکیورٹی مضبوط کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف فائنینشیل انسرٹنٹی کے خلاف پروٹیکشن کو بھی بلڈ کر رہا ہے. اور اب اسے دوبارہ پیکٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چائنا اپنے فائنینشیل اور جو ساتھ ساتھ انرجی بفرز کو مضبوط کر رہا ہے. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان اپنی جو کلیکٹیو سیکیورٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک اپنی سپلائی چینز، انرجی سورسز اور ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کو بھی دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ الگ الگ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ اب گلوبل انسرٹنٹی کو ٹیمپریری کرائسس نہیں سمجھ رہے ہیں. شاید انسرٹنٹی اب نیو نارمل بنتی جا رہی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کے لیے ایک جینوئن اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے. ہمیں صرف سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اس اسٹریٹجک امپورٹنس کا اکنامک ڈیویڈنڈ کیا ہوگا. سعودی عرب سے ہمیں صرف ڈپازٹس نہیں بلکہ ہمیں پروڈکٹیو انویسٹمنٹ چاہیے. ترکی کے ساتھ ہمیں صرف ڈیفنس کارپوریشن نہیں بلکہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ساتھ ہی ساتھ جوائنٹ پروڈکشن چاہیے. اور اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن سے ہمیں صرف جیو پولیٹیکل امپورٹنس نہیں بلکہ ہمیں کنیکٹیوٹی، انویسٹمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو پیدا کرنا ہے. کہ جب تک پاکستان اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی اور ڈالر ارننگ کیپیسٹی نہیں بڑھاتا، اسٹریٹجک امپورٹنس اکیلی ہماری اکنامک ولنریبلٹی کو ختم نہیں کر سکتی. اس لیے چند سال بعد اس پیکٹ کی کامیابی کو صرف ملٹری کارپوریشن سے نہیں ناپنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سعودی انویسٹمنٹ کتنی آئے گی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے جوائنٹ وینچرز بنیں گے، کتنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، پاکستان آئی ٹی میں کتنا آگے جائے گا اور کتنی جابز کریٹ ہوں گی. کیونکہ میرے خیال میں فوٹوگراف ڈپلومیسی اور اکنامک ڈپلومیسی کے درمیان اصل فرق یہی ہے. اور شاید آنے والے چند سالوں میں گلوبل اکانومی کو سمجھنے کے لیے صرف انفلیشن، جی ڈی پی، انٹرسٹ ریٹس کو دیکھنا کافی نہیں ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ممالک اپنا گولڈ کہاں رکھ رہے ہیں، اپنی انرجی کیسے سیکیور کر رہے ہیں، اپنی سپلائی چینز کس کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سیکیورٹی کس کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. چائنا گولڈ خرید رہا ہے، مڈل ایسٹ میں نئی سیکیورٹی پارٹنرشپ بن رہی ہے اور پاکستان اس نئی ریجنل آرکیٹیکچر میں ایک اہم جگہ بنا رہا ہے. تو میرے نزدیک یہ الگ الگ ہیڈ لائنز نہیں ہیں، یہ ایک بدلتی ہوئی ورلڈ اکانومی کے سگنلز ہیں. اور پاکستان کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم اس تبدیلی پر صرف ریئیکٹ کریں گے یا اس مرتبہ پہلے سے پریپیئر بھی کریں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.